الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. انسانوں کی مختلف قسمیں، بعض اندر سے بھی مسلمان مومن، باہر سے بھی مومن، ان کو مخلصین کہتے ہیں. بعض اندر سے بھی کافر، باہر سے بھی کافر، ان کو مجاہرین کہتے ہیں. بعض اندر سے کافر، باہر مومن، زبان سے کلمہ پڑھتے، ان کو منافق کہتے. بعض اندر سے مسلمان، باہر سے کافر، اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کلمہ کفر کہہ دیا، جب مجبوری ختم ہو جائے فوراً اعلان کر دے، پھر یہ بھی مخلصین میں شامل ہو جاتا ہے. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. اگر بغیر مجبوری کے کر رہا ہے، اندر سے کافر، باہر سے اندر سے مومن، باہر سے کافر، مجبوری کے بغیر اگر کہہ رہا ہے، تو پھر یہ اس کا حال جو ہے ظاہری طور پر اس کو کافروں جیسا اس سے سلوک کیا جائے گا. کافروں والے احکام اس پہ نافذ ہوں گے. کفن دفن مسلمان اس کا نہیں کریں گے، جنازہ نہیں پڑھیں گے. آخرت میں اللہ چاہے تو اس کی مغفرت ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب سفارش کرنے والے سفارش کر چکیں گے، انہیں کہا جائے گا جہنمیوں سے اس آدمی کو بھی، اس شخص کو بھی نکال لو رائی کے برابر جس کا ایمان ہے. تو سارے نکال کے لے آئیں گے. تو پھر اللہ اپنی لپ بھر کر جہنمیوں کو نکالیں گے. وہ اللہ کی لپ کتنی بڑی ہوگی اللہ ہی جانتا. ہو سکتا ہے یہ اندر سے جو مومن تھے باہر سے کفر کا اظہار کرتے تھے، یہ بھی اس میں آ جائے. بعض کہتے ہیں ابو طالب بھی ہو سکتا ہے اس میں آ جائے. تو کئی قسمیں ہیں. منافق کہتے ہیں جو علیحدہ ہو. منافقوں کی زبان علیحدہ ہے، دل علیحدہ ہے. دل میں کفر ہے، زبان پہ کلمہ. عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ جانے سے پہلے اس کی سرداری تھی. آپ کے جانے سے اس کی سرداری کو فرق پڑ گیا، اب اس کو کوئی دیکھتا ہی نہیں، تو حسد کی آگ میں جل گیا. اس نے سوچا اب کیا کرنا چاہیے. کھلم کھلا کفر کا اظہار نہیں کر سکتا تھا. تو اس نے کہا چلو زبان سے اظہار کر لیتے ہیں، اندر سے کفر ہی رکھتے. اپنے ساتھ کئی آدمیوں کو ملا لے، ایک جماعت بن گئی جن کو منافقین کی جماعت کہتے. بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے پاس آتے جاتے، نماز میں بھی حاضر ہوتے، مجلس میں بھی حاضر ہوتے، اپنے آپ کو مسلم کہتے، لیکن اندر سے کفر، مسلمانوں کی دشمنی چھپائے ہوئے تھے. مسلمانوں کو کوئی بھی نقصان پہنچانے سے دریغ نہیں کرتے تھے. تو ان کے بارے میں یہ آیتیں اتری. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. ایمان والوں کے لیے پہلے الف لام میم سے هم المفلحون تک 4 آیتیں نازل ہوئیں. مومنین کامل ایمان والے، ان میں یہ 6 صفات. متقین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون.
آگے پکے جو کافر تھے ان کے لیے صرف 2 آیتیں نازل ہوئی، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم لم تنذرہم لا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ لیکن منافقوں کے بارے میں 13 آیتیں نازل اکٹھی، ایک ہی رکوع پورا، کیونکہ یہ زیادہ خطرناک تھے۔ مارے آستین، آستین میں چھپا ہوا سانپ، پتہ نہیں کب ڈس لیں، اس لیے مسلمانوں کو چوکنا کرنے کے لیے ان کے بارے میں، یا اس لیے ان کے پول کھولے، کئی ان کے عیب بیان کیے تاکہ یہ شرم کریں۔ اتنی دفعہ اللہ کہہ رہا ہے، کچھ تو سوچیں، شاید ان کو عقل آ جائے، بار بار کہنے سے عقل آ جاتی ہے بعضوں کو۔ اور ان کا بعد میں ذکر کیا، پہلے مسلمانوں کا اور کافروں کا ذکر، یہ 2 کنارے تھے، یہ درمیان میں تھے۔ کناروں کا پتہ ہو تو پھر درمیان والی چیز کا بھی پتہ چلتا ہے، مومنین کا بھی پتہ چل گیا، کافروں کا بھی پتہ چل گیا۔ اب یہ درمیان والے نہ ادھر نہ ادھر، تو ان کا بعد میں یہ ذکر کیا تاکہ یہ پورا ہو جائے، پوری یہ پوری شکل واضح ہو جائے۔ تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، ناس انسان کی جمع ناس، ناس کہتے ہیں بھولنے والا۔ اللہ سے جو عہد کیا تھا یہ انسان دنیا میں آ کے بھول گیا، عالم ارواح میں جو عہد کیا تھا یہ بھول گیا۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ تو اول الناس اول ناس، سب سے پہلا انسان بھی سب سے پہلے بھولنے والا بن، یا ناس کہتے ہیں ظاہر کو، جیسے بشر ظاہر کو کہتے ہیں۔ جن چھپے ہوئے ہیں وہ نظر نہیں آتے، انسان نظر آتے ہیں، اس لیے ان کو ناس کا، یا انس سے ہے۔ وَمَا سُمِّيَ الْإِنسَانُ إِلَّا بِأُنسِهِ، انسان اپنے ہم جنسوں سے انس کرتے ہیں، اس لیے اس کو انسان کہتے ہیں۔ وَمَا سُمِّيَ الْإِنسَانُ إِلَّا بِأُنسِهِ وَلَا الْقَلْبُ إِلَّا أَنَّهُ يَتَقَلَّبُ، دل کو دل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بدلتا رہتا ہے، ابھی مومن، ابھی کافر، ابھی خوش، ابھی رنجیدہ۔ تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ تو یہ اللہ پر ایک طرف ایمان، ایک طرف آخرت، دونوں کناروں پہ ایمان اپنا ظاہر کرتے ہیں۔ درمیان والا جو جتنے بھی ایمان کے شعبے وہ خود بخود ہی آ جاتے ہیں، اول آخر کا ذکر کر دیا۔ یا اس لیے کہتے تھے اللہ اور آخرت پہ نبی کا اس لیے نام نہیں لیتے تھے کیونکہ یہودی تھے، اکثر یہودیوں اللہ کو بھی مانتے تھے، کسی نہ کسی درجے میں آخرت کو بھی مانتے تھے، لیکن صحیح طور پہ نہیں مانتے تھے۔ اللہ فرماتے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ سرے سے مومن ہے ہی نہیں، یہ نہ سمجھو یہ مومن ہے۔ یہ پتہ چل گیا جو دعویٰ کرتا ہے ایمان کا اس کے عقائد خراب ہیں، اسلام والوں کی، اہل اسلام کے عقائد سے علیحدہ ہیں، صرف دعوے سے مسلمان نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے یہ مومن نہیں ہے، دعوے جتنے مرضی کرتے رہو۔ کل یدعی بوصل لیلہ ولکن لا تقر لہ بذاک، ہر کوئی کہتا ہے لیلہ میری، لیکن لیلہ تو یہ اقرار نہیں کرتی۔ ہر کوئی کہتا ہے ہم اللہ ون، ہم مصلح، ہم مومن، ہم اصلاح کرنے والے، لیکن اللہ کہتا ہے اللہ انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ جسے اللہ کہتا ہے مومن وہ مومن، جسے اللہ کہتا ہے مصلح وہ مصلح، جسے اللہ کہتا ہے منافق وہ منافق، اللہ کہتا ہے مفسد وہ مفسد۔
تو پہلے ان کے ایمان کا ذکر کیا، ایمان جڑ ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ آگے ان کے اعمال کا ذکر کیا، يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اعمال فرع ہیں بعد میں، اصل بھی ان کی خراب ہے، شاخیں بھی خراب، اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے، مسلمانوں کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے۔ اللہ کو کون دھوکہ دے سکتے؟ عالم الغیب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ آپ کو بتا دیتا ہے۔ اللہ نے سارے جہنمیوں کا بھی آپ کو بتلا دیا، جنتیوں کا بھی آپ کو بتلا دیا، آپ نے ٹوٹل کر کے دکھا دیا، یہ جہنمی ہے، یہ جنتی۔ منافقوں کو بھی اپنی مجلس سے نکال دیا نام لے لے کر، تو آپ سے بھی چھپ نہیں سکتے، مسلمانوں سے بھی نہیں چھپ سکتے۔ اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن بھی اللہ کی فراست سے دیکھتے ہیں، اس سے ڈرو۔ مومن کو پتہ چل جاتا، اگرچہ یہ ظاہر نہیں کرتے تھے، شاید یہ مسلمان ہو جائیں، شاید مسلمان ہو جائیں۔ آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ان کو سزا بھی نہیں دیتے تھے، یہ گستاخیاں کرتے، ساری برداشت کرتے رہتے تھے۔ یا لوگ کہیں گے اپنوں کو یہ سزا دے رہے ہیں، اپنوں کو یہ قتل، کئی مسئلے پہ تھیں، اس لیے ان کو سزا نہیں دی، ان کی ساری برداشت کرتے رہے۔ تو یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، جو اللہ بھی جانتا ہے، اللہ کے رسول ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے، مومنین کو بھی پتہ چلتا ہے، یہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ، ان کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرض، ان کے دل میں مرض، بیماری، یہ بیماری کی وجہ سے ایسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ دل میں اچھے خیالات بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں، اچھے خیالات اللہ کی طرف سے، برے خیالات شیطان کی طرف سے۔ بعض لوگوں کو اچھے خیالات زیادہ آتے ہیں، برے خیالات تھوڑے، بعضوں کے برے خیالات بالکل ہی بند ہو جاتے ہیں، اچھے ہی خیالات ہیں۔ تو بعضوں کے برے خیالات زیادہ آتے ہیں، ان کی طرف توجہ دینا شروع کرتے ہیں، پھر اچھے خیالات آنا بند ہو جاتے ہیں، برے ہی خیالات، دل ان کا مریض ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ یہ بری چیزوں کو اچھی سمجھنے لگ جاتے ہیں، اچھی چیزوں کو بری، ان کا مزاج ہی بگڑ جاتا ہے، جیسے بیمار کا کڑوی چیزوں کو میٹھی، میٹھی چیزوں کو کڑوی۔ بعض لوگوں کی دل سے آواز نکلتی ہے، کوئی برائی کی طرف چلتے ہیں، ضمیر آواز دیتا ہے، شروع میں آواز دیتا ہے۔ بعضوں کی آواز بڑی سخت ہوتی ہے، رک جاتے ہیں فوراً، ضمیر کی آواز سے برائی کی طرف نہیں چلتے۔ بعضوں کی آواز ہلکی ہوتی ہے تو وہ چلنا شروع کر دیتے، پھر ضمیر کی آواز سنتا ہی نہیں، پھر برائی کی آواز اسی کی طرف، پھر ان کا دل بیمار ہو جاتا ہے، برائی کو اچھا سمجھتے ہیں، نیکی کو برا سمجھتے ہیں۔ مزاج فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے جتنے بھی احکامات آتے گئے، ان کی بیماری اور بڑھتی گئی، اور بڑھتی، نماز کا حکم، روزے کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، جہاد کا حکم، ان کی بیماری اور بڑھنی شروع ہو گئی۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، تو مرض انہوں نے خود اپنے لگائی، خود انہوں نے برے وساوس کی طرف، برے خیالات کی طرف توجہ دی، اچھی ضمیر کی آواز کی طرف توجہ نہیں دی، تو مرض کو خود ہی بڑھا رہے ہیں۔ یا مرض کی وجہ سے ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، یا ان حرکتوں کی وجہ سے مرض بڑھ رہا ہے، دونوں طرح۔ دھوکہ دے رہے ہیں تو مرض اور بڑھ رہا ہے، مرض ہے تو دھوکہ دے رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ باقی کافر صرف کافر ہیں، یہ کافر بھی ہیں اور دھوکہ باز بھی ہیں۔ باقی مرد ہیں کافر، یہ خنثی ہے، خنثی کو پہچاننا مشکل، خنثی مشکل،
پتہ نہیں مرد ہے یا عورت. باقی دھوکہ نہیں دیتے، یہ دھوکہ بھی دیتے ہیں. باقی جھوٹ نہیں بولتے، یہ جھوٹ بھی بولتے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. یہ استہزاء بھی کرتے ہیں، مذاق بھی کرتے ہیں. تو ان کے یہ سارے کرتوت اللہ گنواتے ہیں. یہ زیادہ خطرناک ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا. تو انسان کے دل میں، انسان کے جسم میں بھی یہ 3 قسم کی چیزیں ہیں. اس کا دل مومن ہے، مومن بھی ہے اس کے اندر، اس کی روح یا دل مومن ہے. اور شیطان وہ کافر ہے، پکا کافر. اور نفس جو ہے منافق، نفس منافق. اب نفس کبھی دل کی طرف یا روح کی طرف آ جاتا ہے، کہتا ہے میں تیرا ہوں، میں تیرا ساتھی ہوں. کبھی شیطان سے مل جاتا ہے، کہتا ہے میں تیری طرف سے، میں تو ان کو مذاق کر رہا ہوں، میں دل کو بیوقوف بنا رہا ہوں. تو جس کا دل اور روح نفس پہ غالب آ گیا یہ کامیاب. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. تو اللہ میں اپنے دل کو اس کی آواز سننے والا بنائے، اچھے خیالات آئیں ان کی طرف توجہ کریں، منافقوں والی کوئی حرکت نہ کریں. منافقوں کی ایک اعتقادی نفاق ہے، ایک عملی نفاق. آیت المنافقی ثلاث، منافقوں کی علامتیں 3 ہیں. اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ سے بہت ہی بچنا. جب وعدہ کرتا ہے خلاف کرتا ہے، خلاف ورزی کرتا ہے، وعدہ کا کوئی خیال نہیں. یہ منافقوں کی علامت. جب امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کر لیتا ہے، تو یہ بھی اس سے بھی بچنا. منافقوں کی کوئی بھی نشانی، کوئی بھی ہم میں علامت رہ جائے، بیماری کی کوئی بھی علامت نہیں ہونی چاہیے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. پکے مومن پہلی صفات اپنانی ہے، کافروں والی منافقوں والی صفات سے بہت دور بچنا. اپنے دل کی ہر وقت نگہبانی کرنی ہے. یہ دشمن پتہ نہیں کب ڈس لے، یہ مارے آستین ہے، سانپ پتہ نہیں کب ڈس لے. موت تک اس جنگ میں لگے رہنا ہے. یہ خیال کرنا ہے، جاگنا ہے، بیدار رہنا ہے، دوسروں کو بھی بیدار کرنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ میں اس کی توفیق. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. صلى الله تعالى